السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 17واں پارہ تو ہم شروع کر ہی چکے ہیں، اور اس میں آج ہم سورہ حج شروع کریں گے الحمدللہ۔ سورہ حج جو ہے، اس کے بارے میں مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے۔ بعض مفسرین اسے مکی قرار دیتے ہیں اور بعض مدنی کہتے ہیں۔ اس میں 78 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ چونکہ اس سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے لوگوں پر حج کی فرضیت کا اعلان ان سے کروایا گیا تھا، اس لیے اسے سورہ حج کہا جاتا ہے، اور اس میں حج کے متعلق 2 رکوع ہمیں ملتے ہیں جن میں حج کے متعلق کچھ تفصیلات ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ اس صورت میں مکی صورتوں جیسی کچھ عقائد سے بھی بات ہو رہی ہے، اور مدنی صورتوں کی طرح اس میں احکام و مسائل بھی ملیں گے ہمیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مفسرین کا اس میں اختلاف ہوا ہے۔ مثلا اس میں ہجرت، جہاد اور حج اور قربانی جیسے شرعی احکام بھی ہیں، اور مکی صورتوں والے موضوعات بھی ہیں، یعنی عقیدہ توحید، آخرت، جنت، دوزخ، قیامت کے مناظر وغیرہ، وہ بھی ہمیں نظر آئیں گے۔ سورت کا آغاز ہی ہم دیکھیں گے کہ قیامت کے ذکر سے ہی ہو رہا ہے۔ مصحف کی ترتیب میں 22واں نمبر ہے ان کا، اور نزولی ترتیب سے 103 نمبر کی یہ سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے رب کے غضب سے بچ جاؤ، کیونکہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت عظیم چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ جیسے 30ویں پارے میں بھی ہم پڑھیں گے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ یہ کس چیز کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں؟ یہ تو ایک بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر کے بارے میں یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ تو یہاں بھی قیامت کے زلزلے کو شیء عظیم کہا گیا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے آنے سے پہلے پہلے لوگوں، اتقوا ربکم، اپنے رب کے غضب سے بچنے کی کوششیں کر لو۔ یہ وہ دن ہے، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اتنا ہولناک دن ہے کہ اس دن تم اسے دیکھو گے کہ حال یہ ہوگا، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ ماں کی بچے کے ساتھ جو انوالومنٹ ہے وہ کوئی ماں ہی سمجھ سکتی ہے، اور ضرب المثل ہے ماں کی محبت بچے کے لیے، اور خاص طور پہ دودھ پیتے بچوں کے ساتھ ماں کی جو ایسوسیشن ہوتی ہے، وہ تو صرف انسانوں میں نہیں بلکہ جانوروں میں بھی۔ آپ دیکھیں بلی کو کیسے اپنے بچوں کو منہ میں اٹھائے اٹھائے پھرتی ہے وہ۔ اللہ نے مثال پھر ماں کی دودھ پیتے بچے کے ساتھ دی کہ وہ ماں جو بچے کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، وہ ایسا ہولناک دن ہے کہ اس دن وہ اپنے دودھ پیتے بچے سے بھی غافل ہو جائے گی، اسے اس کی بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تمہیں مدہوش نظر آئیں گے۔
فَتَرَى النَّاسَ سُکارا، جیسے نشے میں ہوتے ہیں، تمہیں لگے گا لوگ نشے کی حالت میں ایسے بے سدھ ہوں گے وہ، وَمَا هُمْ بِسُکارا، نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب ہی ایسا سخت ہوگا کہ لگے گا کہ یہ لوگ تو اپنے حواسوں میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِیدٍ، بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ ایسی آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں کچھ لوگوں کے نقشے آ جاتے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ جیسے ہم نے کل پرسوں پڑھا تھا نا کہ فیہ ذکرکم، یہ قرآن میں تمہارا ہی تو ذکر ہے، ہم ہر طرح کے انسان اس میں سے ڈھونڈ لیتے۔ اب میں ابھی پچھلے مہینے ایک شخص بڑا ملعون آدمی اس دنیا سے گیا مرا، وہ اس کا نام ہے طارق فتح، پاکستانی ہے، رائٹر ہے۔ اس کے مرنے کے بعد مجھے اس کے بارے میں پتا چلا اور میں نے اس کی کچھ ویڈیوز دیکھی، ایسی وہ بکواس کرتا تھا۔ نام اس کا مسلمانوں والا ہے، مسلمان اپنے آپ کو کہلواتا ہے، پاکستان سے تو خیر اسے بے دخل کیا ہوا تھا، کہیں شاید کینیڈا میں تھا۔ یجادل فی اللہ بغیر علم، بغیر علم ہی ہوتا ہے نا کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، کس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں ایسی باتیں وہ کرتا تھا کہ انسان کا دل دہل جاتا ہے۔ کیوں کرتے ہیں یہ ایسی باتیں؟ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِیدٍ، یہ سرکش شیطانوں کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ شیطان نے تو اللہ سے سینہ ٹھونک کے کہا تھا نا کہ یا اللہ میں جہنم میں اکیلے نہیں جاؤں گا، ان کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ تو آ جاتے ہیں اس کے بہکاوے میں بہت سارے لوگ، حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں لکھا ہے شیطان کے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اسے جہنم کے عذاب کا رستہ دکھائے گا۔ یہدیہ، ہدایت کیا ہوتی ہے؟ رہنمائی ہوتی ہے، اس کو رہنمائی ان کی کرے گا جہنم کے عذاب کی طرف۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، اے لوگو اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دی ہیں اور دو مثالوں کے ذریعے یہ سمجھایا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ ضرور زندہ کرے گا۔ فرمایا لوگوں اگر تمہیں شک ہے اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھائے گا، ان کنتم فی ریب من البعث، دوبارہ جی اٹھنے سے اگر تمہیں شک ہے، موت کے بعد زندہ ہونے پہ اگر تمہیں کچھ شک ہے تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم، مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ دیکھا جائے تو انسان کی تخلیق بیسیکلی تو مٹی سے ہوئی، پہلا انسان اللہ نے مٹی سے بنایا۔ پھر اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس مٹی سے جو خوراک انسان کھاتا ہے اسی سے اس کا خون بنتا ہے، اسی خون سے وہ قطرہ آب بنتا ہے جسے نطفہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس نطفے کو اللہ تعالیٰ علقہ بناتا ہے، یعنی گوشت کی ایک بوٹی بنا دیتا ہے۔ پھر اس بوٹی سے مضغہ بنتا ہے، مخلقۃ وغیر مخلقۃ، یعنی پہلے وہ لوتھڑا جو ہوتا ہے وہ بالکل پلین ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے ڈاٹ بنتے ہیں، دو ڈاٹ بازوؤں کے لیے، دو ٹانگوں کے لیے، پھر اس کی شکل نمودار ہوتی ہے، اس کا سر بنتا ہے، پھر اس پہ آہستہ آہستہ آنکھیں نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کاریگر ہے، کیسے اس نے انسان کی تخلیق کی، اور کیسے قرآن کی سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے کیسے وضاحت سے وہ سارا سائیکل ہمیں دکھا دیا کہ اب تو غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ اتنی صدیاں پہلے
یہ سب باتیں کیسے پتہ تھیں؟ کس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، تب تو کوئی مشینیں نہیں تھیں، تب کو کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا. جو لوگ اب اس پہ ریسرچ کرتے ہیں وہ یہ والی آیت پڑھ کے حیران رہ جاتے ہیں. پھر گوشت کی بوٹی بنائی، اور یہی سٹیپس ہیں رحم مادر میں بچے کی تخلیق کے، جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی. یعنی بعض اوقات وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا، بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرتا ہے. یہ سب ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پہ حقیقت واضح کریں کہ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، اور پھر تمہیں ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں. پھر اس کے بعد تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو. لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ. اور پھر تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے. یہ ارذل العمر وہ عمر ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. جب انسان بالکل بچوں جیسی باتیں کرنے لگتا ہے، بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، اس کا وہ صلاحیتیں نہیں رہتی، نہ جسمانی نہ ذہنی، اور کچھ سے یاد نہیں رہتا. کبھی آپ کسی ایسے شخص سے ملے ہوں جو اپنی زندگی میں عروج کے دور میں سمجھتا ہے کہ یہ دنیا میرے ہاتھ میں ہے، لیکن جب آخری وقت آتا ہے تو اس وقت وہ بالکل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ایک بے جان چیز پڑی ہے، بے بس مجبور دوسروں کے رحم و کرم پہ. اپنا کام بھی وہ خود نہیں کر سکتا، کھا پی وہ خود نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، بعض اوقات سن بھی نہیں سکتا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ویسی نہیں رہتی. تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. اس مثال سے سمجھ لو وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم زمین کو دیکھتے ہو کہ سوکھی پڑی ہے. یہ بھی ایک مثال ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. پھر جہاں ہم نے اس پر مینہ برسایا تو یکا یک وہ پھبک اٹھی، پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی. بارش کے بعد زمین پہ جیسی رونق آتی ہے، کیسے سبزہ اگتا ہے. برسات کے موسم میں دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں زمین کیسے لہلہا اٹھتی ہے. ہر جگہ پہ آپ کو سبزہ نظر آنے لگے. جہاں کہیں مٹی ذرا سی ہوگی نا وہاں پہ آپ کو سبزہ نظر آئے گا. وہ کسی نے شعر بھی لکھا تھا کہ سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی تو بن گیا سطح آپ پر کائی. پانی کے اوپر بھی سبز رنگ کی ایک لیئر سی ہمیں نظر آنے لگتی ہے، کہتے ہیں کائی جم گئی پانی کے اوپر. وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کے رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں. بنجر، سوکھی، ویران زمین کو جو اللہ ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ لمحوں میں کھل اٹھتی ہے، ان گلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ زندگی دینے پہ بھی وہ رب قادر ہے. جو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوسری دفعہ بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. ضرور اٹھائے گا ان لوگوں کو جو قبروں میں جا چکے، کیونکہ اہل مکہ دوبارہ جی اٹھنے کے قائل نہیں تھے. وہ کہتے جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو کون ہے جو ہمیں دوبارہ اٹھائے گا. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. وہ قبروں میں جو لوگ جا چکے ہیں، دیکھیں جب سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے اس وقت سے انسان زیر زمین جا رہا ہے.
قبر میں نہ بھی کوئی جائے، کسی کو جلا دیا جائے، کسی کو پانی میں بہا دیا جائے، کسی کے ذرے فضاؤں میں بکھر جائیں، اللہ ان کو دوبارہ جوڑنے پہ قادر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ وہی پہلے جیسی آیت ہے یہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ان کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، جلنے کا عذاب چکھائیں گے ہم ایسے لوگوں کو۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا۔ بما قدمت یداک، تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے یہ، کہ تو نے خود اپنے آخرت کے لیے یہ سب کچھ جمع کر کے بھیجا تھا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اب اگر تمہارا انجام جہنم ہے تو یہ جہنم تم نے خود خریدی تھی، اس کا انتظام تم نے خود کیا ہے۔ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنی آخرت کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے اپنی بات۔ اس دن اللہ کہے گا کہ تو اپنے خود گواہ ہے، اپنے بارے میں تو خود زیادہ بہتر جانتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ یہ آیات ہیں نا جو مدنی صورتوں کے ساتھ مشابہ ہیں، اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے ایسی آیات پڑھی ہیں نا، کہ جب انہیں کوئی ذرا سی روشنی نظر آتی ہے، مشوفی وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے، یعنی جب کوئی فائدے نظر آتے ہیں پھر تو مسلمانوں کے ساتھ، اور جب کہیں جہاد کی بات آئی، کوئی مشکل گھڑی آئی، اس وقت پھر جاتے ہیں۔ تو یہ بھی وہی بات ہے، لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پہ رہ کے اللہ کی بندگی کرتا ہے، بس دیکھتا رہتا ہے کہ کہاں فائدہ ہوا پھر تو اسلام ٹھیک ہے، جہاں نقصان ہوا ساتھ ہی پھر گیا۔ اگر کوئی فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور جو کوئی مصیبت آئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی۔ خسرت دنیا والآخرہ، ایسا منافق شخص جو ہے وہ دونوں جہانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ تو بہت واضح خسارہ ہے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ یہ ہے گمراہی کی انتہا۔ وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق۔ لبئس المولا و لبئس العشیر۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، اب بالکل وہی انداز جو قرآن کا انداز ہے کہ جہاں گناہگاروں کی بات ہوئی، جہاں جہنمیوں کی بات ہوئی، فوراً اللہ تعالیٰ سائمنٹینیس کانٹراسٹ کے طور پہ دوسرا تذکرہ، اہل جہنم کے بعد اہل جنت کی بات، مجرم کے بعد مومن کی بات۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ ہمیشہ بات نہروں کی جب آتی ہے، جنت کی آتی ہے، تو نیچے جنت کی بات آتی ہے کہ نہریں نیچے بہہ رہی ہیں۔ کیا تصور ذہن میں آتا ہے؟ کبھی ویژولائز کر کے دیکھا؟ کتنی دفعہ ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو جو باغات ملیں گے ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ ایسے تصور کریں نا تو ذہن میں ایک تو وہ آتی ہے بات جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو بلوایا تھا
تو ایسا فرش بچھایا تھا کہ نیچے پانی تھا اور اوپر شیشے کا فرش تھا، تاکہ ملکہ یہ سمجھے کہ یہ پانی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا تھا، جب وہ ملکہ آئی تو اس نے اپنے کپڑے ہٹا لیے اپنی ٹانگوں کے اوپر سے کہ کہیں پانی سے اس کے کپڑے گیلے نہ ہو جائیں۔ ایک تو ہو سکتا ہے کہ جنت میں اللہ نے ایسی نہریں ہوں جو تجری من تحتها الانہار، جو جنت کے نیچے سے بہہ رہی ہوں اور انسان اس کے اوپر اوپر چل رہا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے مری میں ہوتا ہے نا، کہیں بھی اونچی جگہ پہ پہاڑی علاقے میں آپ جائیں، آپ کے گھر اوپر ہوتے ہیں اور نیچے آپ دیکھیں وہ لمبی سڑک جا رہی ہے، کہیں نیچے جھرنے نظر آ رہے ہیں، کہیں نیچے نہریں تو نہیں ہوتی، وہ چھوٹے چھوٹے چشمے سے پہاڑوں سے نکل کے بہہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ نیچے ہی ہوتے ہیں۔ کچھ ایسا سا تصور ذہن میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے، جو نعمتیں وہاں ہوں گی، جو جو کچھ تمہارے لیے اللہ نے وہاں بنایا ہے، نہ وہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، اور نہ تم تصور ہی کر سکتے ہو۔ اس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے چھپا کے رکھی ہیں۔ من کانا یظن ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ ایسی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہی دیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 15، یہ بھی مشکل ترین آیات میں سے ہے قرآن کی۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ آیات محکم ہوتی ہیں، کچھ متشابہ ہوتی ہیں، اور متشابہ میں بھی کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جو کچھ سمجھ آ جاتی ہیں جلدی اور کچھ زیادہ مشکل ہوتی ہیں۔ تو یہ انہی آیات میں سے ہے۔ مختلف لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے علم کے مطابق اس کی توجیحات پیش کی ہیں، اس کی تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے۔ بس ایسے ہی ہے کہ مثال اس کی کہ ایک شخص جس نے اپنے اوپر ایک امید کو تھاما ہوا تھا، یعنی امید اللہ سے جو شخص لگاتا ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے، اگر وہ کسی مرحلے پر مایوس ہو جائے، وہ جو اللہ کی طرف سے ایک امید کی رسی ہے، ایک تو اللہ نے قرآن کو بھی رسی قرار دیا ہے نا، ایک حدیث میں آتا ہے قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا بندے کے ہاتھ میں۔ ایسے ہی اللہ کی امید بھی ایک رسی ہے جو ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے۔ جب تک یہ رسی ہمارے ہاتھ میں رہے گی، اللہ سے ہمارا تعلق قائم رہے گا اور ہمارے لیے ایک سہارا ہم محسوس کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر ہم اس رسی کو کاٹ دیں، یعنی امید کا دامن چھوڑ دیں، اللہ سے اپنی امیدیں منقطع کر لیں، تو اس مضبوط سہارے کو گویا ہم اپنے ہاتھ سے ہی کاٹ دیں گے۔ ایسا کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم بے یار و مددگار ہو جائیں گے۔ اس آیت کے پیغام کا پھر خلاصہ یوں ہے کہ اللہ کی مدد کی امید اور اس کے وعدوں پہ یقین رکھو، یہ بہت بڑا سہارا ہے تمہارے لیے۔ ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین، اب یہاں پہ 6 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، مومن، والذین ہادوا جو یہودی ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، والصابئین جو صابی ہوئے یعنی بے دین، والنصارى اور نصارہ، والمجوس اور مجوسی، والذین اشرکوا اور مشرک جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں اور جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، یہ سب قسم کے لوگ، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ ہر کوئی سمجھتا ہے نا کہ میں ہی حق پہ ہوں، میں ہی سیدھے رستے پہ ہوں۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ خود ہی فیصلہ کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، ہر چیز اس کی نظر میں ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ
اللہ کے آگے سر بسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ، درخت، جانور، بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب اس آیت میں دیکھیں کہ ہر چیز کے سر بسجود ہونے کی بات ہے، کہ ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے جھکتی ہے، انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات۔ مطلب اگر وہ اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت میں مصروف ہیں تو گویا وہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ ہاں، انسانوں کا معاملہ ذرا مختلف ہے، وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو ایک آزادی ملی ہوئی ہے نا، اس سے فائدہ اٹھا کے اللہ سے بغاوت بھی کرتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے یہی اللہ کی پیدا کردہ چیزیں، سورج، چاند، ستارے، انہی کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو اللہ کی مخلوقات ہیں والشمس والقمر والنجوم والجبال، یہ تو اس کی اطاعت و فرما برداری سے سرے منہ انحراف نہیں کرتے۔ کیا مجال ہے سورج کی کہ کسی دن وہ طلوع نہ ہو؟ کیا چاند اپنی مرضی سے اپنی منزلیں طے کر سکتا ہے؟ یہ سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اور یہاں دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی جو رکھی ہے ترتیب، سب سے بڑا سورج جو ہمیں نظر آ رہا ہے، پھر چاند، پھر اس سے چھوٹے ستارے، ہمیں سورج کے بعد چاند اور چاند کے بعد ستارے چھوٹے نظر آتے ہیں، پھر اس سے نیچے آ جائیں تو پہاڑ، پھر پہاڑوں سے نیچے آئیں تو درخت، والدواب، اور پھر سب جانور جو زمین پہ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، دابہ کہا جاتا ہے، یہ اس کی جمع ہے، پھر وکثیر من الناس، اور لوگوں میں سے بھی بہت سے، یہ نہیں کہا کہ سب انسان، کیونکہ انسان تو اپنی مرضی کا مالک ہے۔ وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو نہیں مانتے اللہ کی باتیں۔ کثیر من الناس، بہت سے لوگ تو ہیں جو اللہ کے سامنے سر بسجود ہیں، اس کے مطیع فرمان ہیں۔ وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ مکہ میں دو قسم کے گروہ تھے نا، ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کا انکار کرنے والا۔ اللہ کو تو خیر وہ بھی مانتے تھے، لیکن اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی اللہ کی بات نہیں مانی، ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے۔ استغفر اللہ۔ آگ کے لباس، جیسے کہ دنیا میں ہم لباس پہنتے ہیں نا، تو آگ کا لباس ذرا تصور کریں۔ قطعت لہم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ، ایک پانی ذرا ابلتا ہوا، ایک انگلی اگر پانی میں چلی جائے تو انسان کا کیا حال ہوتا ہے۔ سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس سے ان کی کھالیں نہیں، پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں۔ استغفر اللہ۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ آمین۔ اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں۔ اُعِیدُوا فِیہا، لٹا دیے جائیں گے اسی میں کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ۔ پھر فوراً بعد اگلے رکوع میں جنتیوں کی بات، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ان کو آگ کا لباس اور ان کو سونے اور چاندی کے کنگن، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ،
وہدو الی الطیب من القول، ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں اللہ ستودہ صفات کا راستہ دکھایا گیا، حمید تعریف کیے گئے، رب کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کر دی گئی، اور پھر تبھی تو وہ خوش ہو کے کہیں گے الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس راستے کی طرف رہنمائی کر دی۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت سے منع کر رہے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، اہل مکہ اللہ کے گھر سے روک رہے تھے نا، جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا۔ اب یہاں سے جو اگلے دور کو شروع ہو رہے ہیں ان میں حج کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، چاہے کوئی مکہ کا رہنے والا ہو چاہے کوئی باہر سے آئے، سب کے حقوق برابر ہیں۔ ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے جو انہیں منع کرے گا اس سے۔ اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا، الحاد کرے گا، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس وقت جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ انہیں وہاں اس صحرا میں چھوڑا ہے۔ اس وقت تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لکودک صحرا تھا، تو اللہ نے وہ جگہ تجویز کی، اللہ نے وہ جگہ پوائنٹ آؤٹ کی، کیونکہ اسی جگہ پہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی گھر بنایا تھا، جبکہ اب اس کا نام و نشان تک مٹ گیا تھا۔ اس ہدایت کے ساتھ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ ایسی ہی آیت پیچھے بھی ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی ہے، صرف یہاں پہ قائمین کا لفظ ہے، وہاں پہ عاکفین کا ہے، اعتکاف کرنے والوں کے۔ اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اعلان کر دو۔ انہوں نے کہا یا اللہ اس لکودک صحرا میں میرا اعلان کون سنے گا؟ اللہ نے فرمایا آپ کا کام ہے پکارنا، لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یا تو کا رجالن و علی کل ضامر یاتینا من کل فج عمیق، وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں گے، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، یعنی حج کے دنوں میں قربانی کریں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں، یعنی یہ حج کے جو 10 ذی الحج کو کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ بتائے گئے ہیں، قربانی کرنا، نہر کرنا، نہا دھو کے اللہ کے گھر کا طواف کرنا، یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد۔ اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ہیں ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، یعنی جن کی حرمت بتائی جا چکی ہے، باقی سب جانور حلال ہیں۔ بس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا گویا وہ آسمان سے گر گیا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں، ان الشرک لظلم عظیم، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تمہیں ایک وقت مقررہ تک ان جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔ یعنی جب حج کے لیے لوگ جا رہے ہوتے تھے نا
تو وہ ہدی کے جانور جو قربانی کے جنہوں حج کے موقع پہ ذبح کرنا ہوتا تھا، اللہ کے گھر جا کے قربان کرنا ہوتا، وہ سمجھتے تھے کہ ان سے ہم اب فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ان کے اوپر سواری نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لکم فیہا منافع الی اجل مسمى، اس وقت تک تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، ان کے اوپر سواری بھی کر سکتے ہو، لیکن پھر آخر ان کی حلال ہونے کی جگہ ثم محلھا الی البیت العتیق. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں. یعنی قربانی ہر امت میں رہی ہے، ہاں طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم امتی فرمان بنو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں کہ تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں. جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ ہیں مومنوں کی صفات. اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پہ اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں. ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو، یقیناً اللہ تعالیٰ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں. یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، کسی خائن کو اور کسی کفر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا.